الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 124 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 125 سے 129 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اور جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کر لے کہ اس کے ساتھ ہدایت دے، اس کو راستہ دکھا دے، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ومن یرد ان یضلہ یجعل له صدرہ ضیقا حرجا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کا فیصلہ کر لے کہ اس کو گمراہی اب ہونا ہے، اس کے سینے کو انتہائی تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دو ارادوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ کر لیا اور ایک کے لیے گمراہی کا ارادہ کر لیا۔ اب یہاں سے بات ذہن میں یہ سوال ہو جاتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کا خود ہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو گمراہ کر دینا ہے، لہٰذا اس کو بھٹکا دو، اس کو ہدایت دینی ہے، اس کو سیدھا راستہ دکھا دو۔ انسان تو گویا کہ اللہ کے سامنے مجبور ہے، لیکن نہیں، ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے تمام چیزیں جو ہے مہیا کر دی ہیں کہ کون کون سا راستہ ہدایت کا ہے، کون کون سا گمراہی کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو بالکل واضح کر کے بھیج دیا دنیا کے اندر اپنی گائیڈ لائن کو۔ لیکن جو پھر اس شخص کی گائیڈ لائن کی پیروی نہیں کرتا، اس ہدایت کو حاصل نہیں کرتا اور پھر اس سے ہٹتا چلا جاتا ہے، اپنی نشانیاں دیکھ دیکھ کر کے بھی وہ اپنی مرضیاں کرتا چلا جاتا ہے، پھر وہ اس لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ختم اللہ کے الفاظ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہر لگ جاتی ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، وہ جگہ جگہ سے کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے گائیڈ لائن کہیں سے ملے اور میں صحیح راستے کی طرف تلاش کروں۔ تو یہ انسان کی کوشش کے اوپر منحصر ہوتا ہے، جو جس طرح سے کوشش کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے اس کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جو ہدایت کی کوشش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ پھر ارادہ کر لیتا ہے کہ ہاں ابھی کوئی ہدایت کی تمنا ہے، ابھی کوشش کر رہا ہے ہدایت لینے کی، پھر اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس کو پھر شرح صدر یاد ہے نا، شرح صدر ہوئی کو شرح صدر ہو جاتا ہے۔ پھر اس چیز کی ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، کہ میرا سینہ کھول دے، وہ شرح صدر ادا کر دے۔ تو رب اشرح لی والی دعا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی اسی چیز کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کی دعا ہم مانگتے ہیں کہ ہمارا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دے کہ بات ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ ایک شخص ہوتا ہے نا کند ذہن قسم کا ہوتا ہے، اس کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، بات سمجھاؤ کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک شخص ہے جو فوری بات کو پک کر لیتا ہے، فوراً ذرا سا کوئی اشارہ ہی دو تو فوراً کو سمجھ جاتا ہے اور آگے چل پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ پھر اللہ جو صرف انسان کوشش کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو اسی طرف پھر لگاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ بات کی کہ جس کے لیے اللہ بھی ہدایت کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہاں بھی ہدایت کا طلبگار ہے، اس کو ہدایت ملنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شرح صدر ہو جاتا ہے اس کا اسلام کے لیے، کہ اسلام کی بات جو ہے اللہ کی طرف سے جو امن کا پیغام پہنچا ہوا ہے، وہ اس کو فوراً پک کرتا ہے، اس کا سینہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، فوراً اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور لیکن جو دوسرا شخص ہے جس نے ہر نشانی کو ٹھکرا دیا، ہر چیز جو کے سامنے آئی اس کو اگنور کرتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ کا پھر فیصلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر سے مہر ہی، اب اس نے گمراہی ہی اختیار کرنی ہے۔ جتنی اس کو نشانی دکھانی تھی یہ دیکھ چکا اور کسی نشانی سے اس نے کوئی اثر نہیں پھر لیا، وہ کا سینہ پھر اللہ تعالیٰ کو مزید تنگ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، اب تم اس قابل نہیں رہے گا، تمہیں مزید اس کی ہدایت دی جائیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کأنما یصعد فی السماء، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ آسمان کے اوپر چڑھ رہا ہے، کہ اتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے جیسے انسان کی بلندی کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس کا وہ حشر نشر ہو گیا، اس کا جناب دل دھڑک دھڑک ایسے باہر ہونے والا ہو گیا، اتنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پھر حق کو سمجھنا، کیونکہ اس کے اپنے کرتوت وہ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے وہ گویا کہ ریجیکٹڈ کی لسٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر میں کہ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، پھر اسی طریقے سے وہ رجس ہے کہ عذاب، ایک کیا کہنا چاہیے کہ برائی گندگی اس کے اوپر ڈل جاتی ہے ان لوگوں کی، علی الذین لا یؤمنون، جو کہ بات کو مانتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ بات واضح ہوگی نا کہ کون لوگ وہ ہوتے ہیں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے کہ وہ لا یؤمنون ہوتا ہے، بات کو مان ہی نہیں ہوتے، جس طریقے سے کہا جا رہا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں مانتے، ایمان لاتے ہی نہیں ہے۔ تو جو شخص اس طرف چل پڑتا ہے کہ اس نے بات کو ماننا ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے پھر ریجیکٹڈ ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کی گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جاؤ، جب تم نے ماننا ہی نہیں ہے تو پھر جاؤ، تمہاری جو ایک لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ پھر
آگے اللہ فرمایا کہ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، یہ اللہ نے دکھا دیا، ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، اصل میں یہ صراط مستقیم جس طرح سے کہا جا رہا ہے اس طریقے سے مانتے چلو تم سیدھے راستے پر ہوگے، اللہ تعالیٰ سے شرح صدر بھی ہو جائے گا۔ تو میں قد فصل الآیات لقوم یذکرون، جو نصیحت کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آیات مفصل بیان کر دی ہیں، واضح اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ محکمات وہ آ چکے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے، تو یہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، جب ہم عمل پیرا نہیں ہوتے تو اللہ کی طرف سے وہ ناراضگی کا ایک سبب بن جاتی ہے چیز۔ فرمایا کہ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کی طرف سلامتی والا گھر ہے، وہ ولیہم بما کانوا یعملون، وہی ان کا ولی ہوگا، ان کا سرپرست ہوگا، ان کا دوست ہوگا، بما کانوا یعملون، ان کے عمل کے سبب۔ بات ساری عمل کے اوپر ختم ہوتی ہے، ہمارا عمل ٹھیک ہوگا، اللہ کی بات کو ہم نے مانا ہوگا تو اللہ کی طرف سے شرح صدر بھی ہوگا، دارالسلام بھی ملے گا، اور اللہ کی طرف سے ولی بھی اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ہوگا، کیونکہ عمل ٹھیک کیا ہوگا، اور جس نے عمل خراب کیا ظاہر بات ہے اس کا معاملہ پھر اپوزٹ ہی ہوگا۔ پھر میں کہوں یوم یحشرہم جمیعا، جس دن ان سب کو پھر وہ اکٹھا کرے گا، انسان بھی جن بھی، جنہوں نے جو جو اعمال کیے ہوں گے وہ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے، کہا جائے گا یا معاشر الجن، اے جنات کے گروہ، قد استکثرتم من الانس، تم نے تو انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، بڑی کثرت تم نے حاصل کر لی، بہت انسان تم نے تو اٹھا لیے۔ فرمایا وقال اولیاء من الانس، ان کے جو اولیاء ہوں گے، ان کے ولی سرپرست، ان کے دوست یار جو ان کے چیلے چانٹے انسانوں میں سے ہوں گے، وہ بھی کیا کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، کہ اے رب ہمارے ہم سب نے ایک دوسرے سے بڑے فائدے اٹھائے، جنات ہم سے فائدے اٹھاتے رہے، ہم جنات سے فائدے اٹھاتے رہے، تو کیا ہوا وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، پھر ہم اس مدت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی، یعنی کہ جو مہلت تھی پھر وہ آخر پوری ہو گئی۔ کیا جواب ملے گا؟ قال النار مسواکم، اب آگے تمہارا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ جو مہلت تھی وہ تم نے ضائع کر دی، تم ایک دوسرے سے فائدے اٹھانے میں لگے رہے، جو اللہ کے احکامات تھے وہ تم نے کوئی نہ مانے، تو بھی قال النار مسواکم، آگے تمہارا ٹھکانہ آگ ہی ہے، خالدین فیہا، رہو گے اسی میں، الا ماشاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب یہاں پہ اس چیز کی بھی نشانی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ خالدین فیہا، تم رہو گے ہمیشہ، خالدین کا مفہوم ہمیشگی کے ساتھ آتا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہو گے، یہ اللہ کرے الا ماشاء اللہ، مگر پھر اللہ جتنا چاہے، یعنی کہ ایک ایکسیپشن نظر آتی ہے کہ ہمیشگی وہاں پہ ہوگی، کہ اس ہمیشگی کا بھی شاید کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کا، الا ماشاء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپشن نکالی، مگر جتنا اللہ چاہے کہ جہاں پہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ پہ جہاں ختم کرنا چاہے وہ بھی ختم بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بھی ایک انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان نے 60 سال 70 سال نافرمانی میں گزارے ہیں تو اس کی سزا بھی ظاہر ہے کہ اسی حساب سے ہونی چاہیے، یعنی کہ 70 سال کے بدلے میں کو 700 سال کی سزا دے دی جائے، یہ بھی ایک قسم کا ناانصافی کا عنصر اس میں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات کے اندر ایکسیپشن بھی بتائی ہیں کہ اللہ ماشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، تو اللہ تعالیٰ جو سزا جہاں ختم کرنا چاہے وہ ختم بھی کر سکتا ہے، اس کے بعد کی الگ کہانی ہے، ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، وہ جنت میں چلا جائے گا یا کہیں اور ویسی صفاتی سے مٹ جائے گا، کیا ہوگا اس چیز کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اس کو ہمیں اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ نشانی اللہ نے ضرور دی ہے کہ سزا کا کہیں نہ کہیں اینڈ ہو سکتا ہے جہاں پہ اللہ چاہے، اب وہ اللہ کی کیا چاہت ہوگی اس کو اللہ نے کہیں واضح بیان نہیں کیا، اس کو ہمیں یعنی کہ غیب کا معاملہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کہ ان ربک حکیم علیم، بے شک اللہ تعالیٰ تیرا رب جو ہے وہ حکمت والا بھی ہے اور علم والا بھی، جاننے والا بھی، اس کا ہر کام کے اندر حکمت ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے کہ کس کا کیا معاملہ کہاں تک ہونا چاہیے، اس نے علم اور حکمت کے بنیاد پہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو اسی طرح ہم ظالموں کو بعض کا پھر ولی بنا دیتے ہیں ان کے کرتوتوں کے سبب، ان کے کارروائی کے سبب جو وہ کمائی کرتے ہیں، یعنی کہ جنات اور انسان جو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، یہ جو کچھ کمائی کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ ان کے ساتھ پھر ایک دوسرے کے یہ ولی بن جاتے ہیں، تو جہنم میں بھی پھر ایک دوسرے کے ولی پھر یہی ہوں گے، اکٹھے پھر ان کو سزا بھی ہو رہی ہوگی کہ ٹھیک ہے دنیا میں بھی تم اکٹھے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے رہے ہو، اب سزا بھی بھگتو، جاؤ آج بھی تم ایک دوسرے کے ولی پھر اسی طرح ہی جیسے دنیا میں تھے۔ تو یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی کمائی، انسان کا کسب، انسان کے اعمال جو کچھ ہیں یہ تمام چیزیں اس کے اوپر بیس کرتی ہے، اللہ کا ارادہ بھی جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا، کسی کو گمراہی کسی کو ہدایت، تمام چیزیں اس کے اعمال کے اوپر بیسڈ ہے، جو جس طریقے سے کرے گا اس کے بارے میں وہی فیصلہ پھر اللہ تعالیٰ کرے گا، جو تم نے یہی راستہ چنا تو جاؤ تمہارے لیے یہی فیصلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ نے محکمات دیا ہے جو میں واضح احکام ہمیں ملے ہیں اس کو ہمیں صحیح سمجھ کر اس کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا عمل مضبوط ہو، ہمارے کسب جو ہے کمائی وہ ہماری وہ صحیح ہو جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے جس طریقے سے، اس طریقے سے زندگی گزاریں تاکہ اللہ کا ارادہ اور ہمارا اللہ کا فیصلہ جو ہے ہمارے بارے میں وہ مثبت ہی ہو، کوئی منفی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔